میں آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اپنے شوہروں کا دل نہ دکھاؤ اور ان کو پریشانیوں میں نہ ڈالا کرو، بلکہ آڑے وقتوں میں اپنے شوہروں کو تسلی دے کر ان کی دل جوئی کیا کرو۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ادر ولاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ آج کے ٹاپک کا جو ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک میرا اسلامی ٹاپک ہے، آپ نے فل واچ کرنا ہے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح حضرت ختیجہ کی طرح ہم کو بھی اچھی بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو آج کا واقعہ جو ہے وہ حضرت ختیجہ کے بارے میں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو فل واچ بھی کرنا ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیق حیات ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار اور ممتاز خاتون ہیں۔ ان کے والد کا نام خالد بن اسد اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادت اور جمال صورت کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جانثار اور وفا شعار بیوی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت ہی بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ ہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور یہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار اور خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی قسم، ختیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جس وقت سب لوگوں نے میرا ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اپنا سارا مال اور سامان دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یہی ایمان لائیں، اور ابتدائے اسلام میں جب ہر طرف آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، اپنے ایسے خوف اور کٹھن وقت میں صرف ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور علیہ السلام پر قربان ہو رہی تھی، اور اتنے خطرناک اوقات میں جس استقلال استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل کی۔ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 بیویاں ہیں۔ ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، تیسری حضرت ختیجہ، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ختیجہ ہیں جو برتن میں آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجئے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سرکار دو عالم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت آخری عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے یہاں بھی ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ بار بار حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون جنت المعلی میں خود
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر انور میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے پر نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے 3 یا 5 دن پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک رنج و غم سے نڈال ہی تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سانحہ کا قلب مبارک پر اتنا زیادہ صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام ابو الحزن یعنی کہ غم کا سال رکھ دیا۔ اگر اس میں سے ہم یہ جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہے اس کا میں تبصرہ بھی کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ حضرت خدیجہ تھی ان کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، یعنی کہ اس کا تبصرہ جو ہے وہ کیا نکلا۔ حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی سے ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کھٹن اور مشکلات کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا اور سینہ سپر ہو کر تمام مشکلات کا مقابلہ کیا اور پہاڑ کی طرح ایمان عمل صالحہ پر ثابت قدم رہی اور مصاب العالم کے طوفان میں نہایت ہی جان نثاری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور تسکین قلب کا سامان کرتی رہی، اور ان کی قربانیوں کا دنیا ہی میں ان کو یہ صلہ ملا کہ رب العالمین کا سلام ان کے نام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے شوہر کی دلجوئی اور تسلی دینے کی عادت خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ خصلت ہے، لیکن افسوس کہ میں اس زمانے میں مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کی دلجوئی تو کہاں الٹے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی رہتی ہیں، کبھی طرح طرح کی فرمائشیں کر کے، کبھی جھگڑا تکرار کر کے، کبھی غصے میں منہ پھیلا کر۔ تو میں آپ سب کو یہی کہتا ہوں، ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ یہ اسلامی ویڈیو بنانے کا ہم سب کو یہ ہے کہ کوئی بھی ہم اتنی پرہیزگار اور یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے شوہروں کی خدمت کر سکیں، ان کی ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حضرت خدیجہ کی طرح جو ہے ایک دل رکھنے والی بڑا، اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ پہ ساتھ دیا، اس طرح ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی نرم کرے اور ہم بھی اپنے شوہروں کے ساتھ ان کی عزت بھی کریں، ان کے ساتھ چل کر رہیں۔ میری اسلامی بہنوں، میں آپ سے پھر التجا کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جت ہوئی وہ اسلامی تھی، آپ نے اس کو فل واچ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسلام پر ایمان ہمارا قائم رہے اور ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھنا، میں پھر آؤں گی ایک بہت ہی پیارے سے ویلوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی ایمان اللہ۔